خدائے رحمان و رحیم نے اس کتاب عظیم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوع انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ نشو و نما وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں، چونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات، حروف مقطعات جیسے الف لام میم۔ چند الفاظ حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ کے سلسلے میں ضروری ہیں۔ چند الفاظ حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ کے سلسلے میں ضروری ہیں۔ میں نے لغات القرآن میں ان کے معنی بیان نہیں کیے، اس لیے کہ اس میں قرآنی مفردات کے معنی ان کی مادوں کی روشنی میں متعین کیے گئے ہیں۔ میں نے لغات قرآن میں ان کے معنی بیان نہیں کیے، اس لیے کہ اس میں قرآنی مفردات کا معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کیے گئے ہیں، اور مقطعات در حقیقت مفردات میں ہی نہیں مقطعات کے متعلق متقدمین سے لے کر متاخرین تک نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مقطعات کے متعلق متقدمین سے لے کر متاخرین تک نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس باب میں مختلف ارباب تحقیق کی آراء مختلف ہے۔ اس حد تک قریب قریب سب کا اتفاق ہے کہ عربوں میں الفاظ کو مخفف کر کے بولنے کا رواج تھا۔ مخفف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہم الفاظ کا ایک ایک حرف لے لیا جائے اور ان حروف کا مجموعہ کو ان الفاظ کے مجموعہ تصور کر لیا جائے۔ اس حد تک قریب قریب سب کا اتفاق ہے کہ عربوں میں الفاظ کو مخفف کر کے بولنے کا رواج تھا۔ مخفف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہم الفاظ کو ایک ایک حرف لے لیا جائے اور ان حروف کا مجموعے کو ان الفاظ کے مجموعہ تصور کر لیا جائے۔ قرآن کریم کے مقطعات کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ بالعموم اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کا مخففات ہیں۔ مثلا الف لام میم اللہ علیم و حکیم، الف لام میم اللہ علیم و حکیم، الف لام میم اللہ علیم و حکیم کا مخفف ہے۔ الف لام میم اللہ علیم و حکیم کا مخفف ہے۔ وقس اعلی ذالک، میں نے ان کے مفہوم کے متعلق یہی انداز اختیار کیا ہے۔ تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو وہ ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے، جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے
اور نہ کوئی نفسیاتی الجھن۔ واہ! تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو وہ ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے، جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے اور نہ کوئی نفسیاتی الجھن۔ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں۔ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف جانے والی راہ بتاتا ہے، انسانیت کی منزل مقصود کی طرف جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ واہ! جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر کرتے ہیں۔ تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو وہ ہمارے ضابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے، جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے اور نہ کوئی نفسیاتی الجھن۔ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتدا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن جن کا آخر الامر سامنے آ جانا یقینی ہوتا ہے۔ یہ پھر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتدا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن جن کا آخر الامر سامنے آ جانا یقینی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ ان نظام کو قائم کرتے ہیں جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کے اتباع کرتے جائیں، اور جو سامان نشوونما انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر لے کر باقی نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ ان نظام کو قائم کرتے ہیں جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں، اور جو سامان نشوونما انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر لے کر باقی نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام صدقاتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے رسول تجھ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی ہیں، اور جو تجھ سے پہلے پیغمبروں کو ان کے لیے اپنے اپنے وقت میں دی گئی تھیں لیکن اور اب صرف قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اس سے ہر بار وہی نتائج پیدا ہوئے ہیں جن کا اب وعدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے۔ وہ اس طرح اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ضابطۂ خداوندی پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اور یوں حال کی جدوجہد سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، وہ مستقبل جس کا سلسلہ اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتا ہے۔ ایک بار پھر گوڈیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے رسول تجھ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی ہیں، اور جو تجھ سے پہلے پیغمبروں کو ان کے لیے اپنے اپنے وقت میں دی گئی تھیں لیکن اور اب صرف قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اس سے ہر بار وہی نتائج پیدا ہوئے ہیں
جن کا اب وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے۔ وہ اس طرح اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ضابطۂ خداوند پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اور یوں حال کی جد و جہد سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ وہ مستقبل جس کا سلسلہ اسی دنیا تک محدود نہیں، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتا ہے۔